4 ہائی کورٹس میں چیف جسٹسز کی تعیناتی کی منظوری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جسٹس سرفراز ڈوگر کے نام کی منظوری۔ جسٹس جنید غفار چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہوں گے۔ جسٹس عتیق شاہ کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات کرنے کا فیصلہ۔ جسٹس روزی خان کی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تعیناتی کی منظوری۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے لیے جسٹس سرفراز ڈوگر کے حق میں 9 ووٹ آئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے حق میں ووٹ دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا جسٹس محسن اختر کیانی کے حق میں ووٹ۔ پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو ووٹ دیا۔ ممبر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے حق میں رائے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کسی جج کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کے دوران اعتراض، کہا پہلے 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کی رائے کی حمایت کی۔ پی ٹی آئی کے 2 ارکان جوڈیشل کمیشن کا بھی جسٹس منصور کی رائے پر اتفاق۔ وزیر قانون خیبر پختونخوا نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کی رائے کی حمایت کی۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججی سینیورٹی کا معاملہ ابھی انٹرا کورٹ اپیل میں زیر التوا ہے۔ ہمارا یہی موقف رہا ہے کہ سینئر جج ہی کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مقرر کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران کا حلف روک دیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس پر عدالت نے ممبران کا حلف روک دیا۔ آئندہ سماعت تک ممبران سے حلف نہیں لیا جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس ارشد علی نے ریمارکس دیے کہ آپ نے مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ جمع کی ہے، یہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کو یہاں بھی سیٹیں نہیں ملی۔ مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ الیکشن کمیشن کا دوبارہ اجلاس کل ہوگا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو تاحال مصدقہ عدالتی فیصلہ نہیں ملا۔ جے یو آئی، نون لیگ اور دیگر جماعتوں کی نئی درخواستوں کے بعد دوبارہ سیٹوں کا کوٹا طے ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی درخواستوں کے مطابق متعلقہ ونگز کو تیاری کی ہدایت۔ سانحہ سوات کے بعد انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ اب تک 26 ہوٹلز اور ریسٹورانٹس کو مسمار کیا جا چکا۔ سیاحتی مقام ہر نوع میں سے تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن۔ ایبٹ آباد میں بھی آبی گزرگاہوں کے اطراف 200 فٹ پر تجاوزات ہٹانے کا کام جاری۔ لوئر دیر میں بھی ضلع انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ دریاؤں اور ندی نالوں کے کنارے ریسٹورانٹس گرا دیے گئے۔ این او سی نہ ہونے پر 4 ہوٹلز کو سیل کیا گیا۔ دوسری جانب دریائے سوات میں ڈوبنے والے 18 افراد میں سے ایک بچہ تاحال نہ مل سکا۔ ریلے سے متعلق وارننگ تمام متعلقہ اداروں کو صبح ہی جاری کر دی تھی۔ ڈی سی سوات، چارسدہ اور نوشہرہ کو بھی پیشگی اطلاع دی گئی تھی۔ محکمہ آبپاشی نے رپورٹ جاری کر دی۔ خازہ خیلہ میں سیاح معمول کے بہاؤ میں دریا کے بیچ داخل ہوئے اور پھنس گئے۔ واقعہ شدید بارش کے باعث اچانک پانی کا بہاؤ بڑھنے سے پیش آیا۔ رپورٹ میں ریسکیو عملے کو فلڈ ریسکیو آلات مہیا کرنے کا بھی کہا گیا۔ رپورٹ میں ریسکیو عملے کو فلڈ ریسکیو آلات کی بھی سفارش کر دی گئی۔ 112 کو کال کی، کافی کالیں کی، اٹھاتے بھی تھے، ریسیو کرتے تھے، کہتے تھے ہم آ رہے ہیں۔ آتے آتے انہوں نے گھنٹہ لگا دیا۔ ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، ایک رسی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ گئے ہیں کشتی وغیرہ لے لی، کشتی لے کے وہ 1 گھنٹے بعد آئے ہیں، لیکن تب تک سب ہمارے بھی جی جو ہے وہاں سے بہہ چکے تھے۔ تمام افراد کو بچایا جا سکتا تھا۔ ہم 1.5 گھنٹہ مدد کے منتظر رہے مگر کوئی بروقت بچانے نہیں آیا۔ سانحہ سوات کے عینی شاہد اور جام بھگ بچوں کے والد شہباز کی مارننگ شو رائس اینڈ شائن میں گفتگو۔ کہا ریسکیو والے صرف ایک رسی لے کر آئے، بعد میں آنے والی کشتی بھی ٹھیک نہیں تھی جس سے کسی کو نہیں بچایا جا سکتا تھا۔ ہمیں کسی مالی مدد کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ جو ہونا تھا ہو چکا۔ صوبائی حکومت آئندہ کے لیے حفاظتی اقدامات کرے۔ اسکردو میں لاپتہ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے سیاح مل گئے۔ سیاحوں کی گاڑی کو بابوسر ٹاپ کے مقام پر شناخت کر لیا گیا۔
गाड़ी में मौजूद तमाम अफराद महफूज बर वक्त तलाश करने पर अहल खाना ने गिलगित बल्तिस्तान पुलिस का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फराक कहते हैं, सयाहों की गाड़ी रस्ते में ख़राब हो गई थी। 24 घंटे की CCTV फुटेजेस देखने के बाद सयाहों को तलाश किया। अहल खाना की जानिब से गिलगित इंतज़ामिया से रब्ता किया गया था। सयाहों की गाड़ी इतवार के रोज़ करतू से रावलपिंडी जाते हुए लापता हुई थी। अवाम को नए माली साल पर पेट्रोल बॉम की सलामी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा, नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा, फी लीटर 272 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। अवाम कीमतें बढ़ने पर फट पड़े। सैलरी कॉस्ट तो इतनी है नहीं हमारी कि हमारी इस बजट को देखा जाए। इस वजह से पेट्रोल की वजह से तो बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं। जूम कर रहे हैं हुक्मरान जो हमारे मुल्क के, कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीब आम किस तरह गाड़ी चलाएगी? गवर्नमेंट बढ़ाई चली जा रही है, कहाँ गरीब का कौन सोच रहा है भाई। आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होगी। नए माली साल का आगाज़ आज से फाइनेंस बिल पर अमल दरामद भी शुरू। FBR के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। गाड़ियों पर 2.50 रुपये क्लाइमेट सपोर्ट लीवी आयत। सोलर पैनल्स की दरामद पर 10% सेल टैक्स का भी आज से नफाज। तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी का भी इत्तलाक। 1 लाख रुपए तक आमदन वाले मुलाजमीन को 1% इनकम टैक्स देना होगा। नए बजट में 109 इदारों को टैक्स छूट पर अमल दरामद भी शुरू। 5 करोड़ से जायद की जायदाद और 70 लाख से महंगी गाड़ी खरीदने पर शराइत आयत। 8.5 लाख रुपए से जायद माहाना पेंशन पर भी इनकम टैक्स वसूली शुरू। टैक्स नेट से बाहर शहरी अब सेविंग या करंट अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। टैक्स नेट से बाहर शहरी अब सिर्फ सादा अकाउंट ही रख सकेंगे। IMF की शराइत पर पेट्रोलियम क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद कर दी गई। पेट्रोल, डीजल और मट्टी के तेल पर 2.5 रुपये फी लीटर नया क्लाइमेट लेवी टैक्स आयद किया गया। पेट्रोल और डीजल पर पहले से आयद पेट्रोलियम लेवी कम करके नया टैक्स एडजस्ट किया गया। मट्टी के तेल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी कीमत में 2 रुपये 50 पैसे आयद किए गए। पेट्रोलियम पर क्लाइमेट लेवी 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर। LPG सार्फिन के लिए खुशखबरी। फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये 43 पैसे कमी। घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 71 पैसे सस्ता। 11.8 किलोग्राम के LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,750 रुपये 60 पैसे मुकर्रर कर दी गई। कमर्शियल सिलेंडर 337 रुपये सस्ता हो गया। ओगरा ने LPG की कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए माली साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 1,27,000 के बाद 1,28,000 का संगे मील भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2,572 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,28,199 पॉइंट्स पर बंद। अलीमा खान को एक बार फिर बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। उज़्मा खान और नूरीन खान की अडयाला में भाई से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान का हुकूमत पर तंज बोली, मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट है, ना शर्मिंदा होते हैं। हम यहाँ जज्बे से आते हैं, बानी हमारा भाई है। 1-2 किलोमीटर हमें पैदल चलाते हैं। मरीम नवाज़ शायद इससे खुश होती हैं। बात उनसे करनी चाहिए जिनके पास इख्तियार हो। 17 सीटों वालों के पास कोई इख्तियार नहीं। मजीद बोली, मैं जब बेटी के हमरा फंसी थी तो 30 घंटे बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को डी सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ज़रा असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक स्पीकर ऑफिस ने महकमा कानून पंजाब से मुशावरत शुरू कर दी और मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनीत खत्म करने के लिए आईनी और कानूनी निकात पर गौर किया। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालती फैसलों का भी जायजा लिया जा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ फैसले पर भी गौर किया गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान नारेबाजी और एहतजाज के दौरान मुअत्तल किया गया था।
پاک بھارت جنگ بندی کے بعد اہم پیش رفت، دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فہرستوں کا تبادلہ کونسلر رسائی کے معاہدے 2008 کی تعمیل میں ہوا۔ بھارتی حکومت سے تمام پاکستانی قیدیوں کے لیے خصوصی کونسلر رسائی کے ساتھ ان کی رہائی اور وطن واپسی کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان سلامتی کونسل کا سربراہ بن گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، ہماری صدارت اس وقت یہ جب دنیا بھر میں تنازعات اور انسانی بحران چل رہے ہیں۔ سلامتی کونسل کو بات چیت اور سفارتکاری کے بنیادی مؤثر کارروائی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ فلسطین پر سماحی کھلی بحث کی بھی صدارت کروں گا۔ اس ماہ 2 اعلیٰ سطح دستخطی پروگرام کی صدارت کروں گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے جولائی کے لیے سلامتی کونسل کی باقاعدہ صدارت سنبھال لی۔ پاکستان اقوام متحدہ چارٹر، عالمی قانون اور کثیر الجہتی اصولوں پر کاربند ہے۔ لگی مروت میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 ٹریفک پولیس اہلکار شہید۔ دونوں اہلکار گاؤں لونگ خیل سے ٹریفک ڈیوٹی کے لیے تاج الزئی اڈے جا رہے تھے۔ دہشت گرد فرار ہوتے ہوئے شہید اہلکاروں سے سرکاری اسلحہ بھی ساتھ لے گئے۔ مسنونگ میں نامعلوم مسلح افراد کا سرکاری املاک اور لیویز کی گاڑیوں پر حملہ۔ ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے تحصیل آفس میں اہم سرکاری ریکارڈز کو نظر آتش کر دیا، لوگوں سے لوٹ مار کی۔ واقعے کے دوران شہر میں شدید فائرنگ سے 16 سالہ راہگیر جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز اور لیویز کے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کا آغاز۔ شہر میں فائرنگ کے واقعات کے بعد بازار، دفاتر اور بینکس کو بند کر دیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلہ، قصور، شیخوپورہ، اوکاڑہ، مریدکے میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شہری خوف کے باعث گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ، مرکز ساؤتھ ویسٹ لاہور، جبکہ گہرائی 25 کلومیٹر تھی۔ اسلام آباد کو سیف سٹی بنانے کے لیے پرعزم پولیس نے اندھے قتل کے کئی مقدمات 24 سے 72 گھنٹوں میں حل کیے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی آئی جی اسلام آباد کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ سردار فہیم کا قتل ٹیسٹ کیس تھا، جسے 6 روز میں حل کر کے قاتلوں کو گرفتار کیا گیا۔ سردار فہیم قتل کیس میں 11 تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ ہم نے 57 لوگوں سے تحقیقات کی۔ ملزموں نے راڈ سے سردار فہیم پر وار کیے۔ اڈیالہ جیل، کوٹ لکھپت جیل سے بہت اہم معلومات حاصل کیں۔ ثنا یوسف کے قاتل کو بھی چند گھنٹوں میں گرفتار کیا۔ کرک میں گھریلو تنازع 3 افراد کی جان لے گیا۔ تخت نصرتی کے علاقے نارا بانڈا میں بھائی نے فائرنگ کر کے بھائی، بھابھی اور بھتیجے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ریسکیو نے لاشوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے واقعے کی اطلاع ملنے پر فوری طور پر علاقے کی ناکہ بندی کر دی۔ احمد پور شرکیہ میں کالج بس میں گیس سلنڈر میں لیکیج کے باعث آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے میں 1 طالبہ جاں بحق، 10 جھلس کر شدید زخمی۔ بس میں 19 طالبات سوار تھیں۔ مونسون بارشوں کا ایک اور سپیل پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں ابر رحمت۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں رات گئے موسلادھار بارش۔ راولپنڈی نے رین ایمرجنسی جاری کر دی۔ گوال منڈی، نالالئی میں پانی کی سطح 14 فٹ ریکارڈ۔ سیالکوٹ، گجرات، وزیر آباد، نارووال، کالا باغ اور ہری پور میں بادل برسے۔ اربن فلڈنگ کے خدشے کے باعث دریاؤں اور بیراجوں کی نگرانی۔ کراچی میں 5 یا 6 جولائی سے بارشیں متوقع۔ مونسون بارشیں 5 جولائی تک جاری رہیں گی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر شدید بمباری، 95 فلسطینی شہید۔ پیر کو ہونے والے حملوں میں صرف غزہ سٹی اور شمالی علاقوں میں 62 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی بحریہ نے غزہ سٹی کے ساحل پر واقع ایک کیفے کو بھی نشانہ بنایا۔ 30 سے زائد افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ شہداء میں خواتین، بچے اور صحافی شامل۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم آئندہ ہفتے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔
ٹرمپ نے شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ سابق شامی صدر بشار الاسد، داعش اور ایرانی اتحادیوں پر پابندیاں برقرار ہیں۔ شامی وزیر خارجہ نے امریکی اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پابندیاں اٹھانے سے شام عالمی برادری کے لیے کھل جائے گا۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوبا سے متعلق نئی پالیسیز پر دستخط کر دیے۔ امریکی سیاحوں پر کیوبا کا سفر دوبارہ ممنوع قرار دے دیا۔ ایلان مسک نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف پھر بیان داغ دیا۔ حکومتی اخراجاتی بل کو پاگل پن قرار دے دیا۔ کہا نئے بل سے قرض کی حد میں ریکارڈ $5 ٹریلین کا اضافہ ہوگا۔ وقت آ چکا ہے کہ نئی سیاسی جماعت وجود میں آئے جو عوام کا خیال رکھے۔ ترکیہ کے جنگل میں لگنے والی آگ پھیل گئی، 50,000 افراد کا انخلا۔ ازمیر میں مسلسل دوسرے روز آگ بجھانے کی کوششیں، انتظامیہ نے 41 بستیوں کو خالی کرا لیا۔ آگ سے متاثرہ علاقوں سے 50,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ ویمبلڈن اوپن میں دفاعی چیمپئن کارلوس الکراز کا شاندار آغاز۔ پہلے راؤنڈ میں اسپینش اسٹار نے اٹلی کے فیبیو فوگنینی کو 3 سے شکست دے دی۔ روس کے ڈینیل میدویدوف کو اپسٹ شکست۔ فرانس کے بننزی نے روسی کھلاڑی کو دھول چٹا دی۔ ویمن سنگلز میں عالمی نمبر 1 سیبالنکا نے پہلا میچ جیت لیا۔ فیفا کلب ورلڈ کپ میں مانچسٹر سٹی کو اپسٹ شکست۔ سعودی کلب الہلال نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد برطانوی کلب مانچسٹر سٹی کو 4-3 سے شکست دے دی۔ برازیلی کلب فیومینزی نے اطالوی کلب انٹر میلان کے خلاف 2-0 سے کامیابی سمیٹی۔ بائرن میونخ اور PSG پہلے ہی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔